کہ ہر عمل کے بعد نیکی کریں تو کیا ہوتا ہے؟ نور نکلتا ہے، نور کی حفاظت کرنی۔ ایک اور حدیث آج آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد، رسول خدا رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ نفخات ہیں، یعنی نسیم یعنی ہوائیں، کس سے؟ ربکم اللہ، تمہارے رب کے لیے کچھ ہوائیں ہیں تمہارے رب کے لیے، جب ان کو پاؤ تو ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے مخالف نہ چلو۔ اب علماء بیان فرماتے ہیں کہ رب یعنی تربیت کرنے والا، رب یعنی پالنے والا۔ خدا کی بہت ساری صفات ہیں، رب بھی خداوند متعال کے لیے ہے۔ یعنی یہ جو ہوائیں ہیں، یہ ہوائیں یہ والی نہیں ہیں، یہ ہوائیں نیک عمل کی ہوائیں ہیں۔ یعنی جب کوئی نیک عمل تمہیں خدا کی طرف لے کر جائے تو اس میں شامل ہو جاؤ، اس کو انجام دو۔ اب یہ عمل کرنے سے خود بخود تم ایک نور کی طرف ہدایت پاؤ گے۔ یعنی اپنے وجود کے اندر نیکیوں کو، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اس کو آنے دو۔ جب تمہیں موقع مل رہا ہے نیکی کرنے کا، کسی کو پانی پلانے کا، پتھر ہٹانے کا، کسی کی ہیلپ کرنے کا، کبھی دل آمادہ ہے سجدہ تھوڑا سا لمبا کر لوں، تھوڑی سی دعا پڑھ لوں، خوب یہ کیا ہے؟ یہ خدا کی طرف سے، یہ اس رحمت کے علاوہ ہے۔ وہ جو رحمت ہے نا جو خدا سب پر نازل کرے، یہ اس کے علاوہ ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے کہ ایک ہوا چلتی ہے، اس ہوا کے اندر تم شامل ہو جاؤ۔ ایک موقع ملا زندگی میں، ایک کام کرنے کا ملا، کہیں پر چپ کر کر نیکی کمانا تھا، موقع مل رہا ہے، تم چپ ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تم کچھ اس کے مخالف جاؤ گے تو تم پھر اس سے دور ہو جاؤ گے۔ خدا تمہیں لے کے جانا چاہتا ہے۔ مجلس، عزاداری، گریا، خوب یہ ایک ایسی ہوا ہے کہ جو سب کو خدا کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ یہ کوشش ہے انسان اپنے اندر۔ اب انسان اگر اس کے مخالف جائے، مثال کے طور پر، یعنی بہت سارا کوئی ایسا کام کرے کہ جو نور آیا ہے اس کو باہر نکال دے۔ اور ایک چیز جو نور کو بہت نکالتی ہے، جس میں ہم اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں، وہ ہے بحث کرنا، نزاع کرنا، خواہ کی بحث کرنا۔ اور ایک شخص اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں تو صحیح کہہ رہا ہوں، دوسرا غلط کہہ رہا ہے۔ اور گھر میں یہ زیادہ ہوتا ہے، یا وہاں یہ زیادہ ہوتا ہے جہاں آپ بڑے ہوں اور دوسرا کوئی چھوٹا ہو، کیونکہ اندر نفس اجازت نہیں دیتا کہ میں بڑا ہوتے ہوئے اس کی بات مانوں، جبکہ ہو سکتا ہے سامنے والا صحیح ہو۔ تو یہ کیا کرتا ہے؟ آیت اللہ علامہ تقی جعفری، بہت بڑے عارف، بزرگوار، اہل دل، صاحب شرح نہج البلاغہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنی زوجہ سے کسی بات پہ بحث ہو گئی یار، کہتے زوجہ سے بحث ہو گئی، اور بحث کے درمیان مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں حق پہ نہیں ہوں، حق پہ وہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں تو کہا، کیونکہ اہل معنی تھے، اہل دل تھے، تو کہا میں نے اپنی نفس کی شکل کو دیکھا، ایک ایسی شکل کہ جو بہت خوفناک تھی، وہ میرے کان کے قریب آئی اور جس نے مجھے بولا چپ ہو جاؤ، میں وہیں چپ ہو گیا۔ میں نے فوراً اپنی زوجہ کے سامنے معذرت کی، کہا کہ میں غلطی، اچانک سے وہ پریشان ہو گئی کہ اتنی بحث کے درمیان میں اچانک سے میں خاموش کیسے ہو گیا؟ کیونکہ اہل دل تھے تو اپنی نفس کی شکل اس کیفیت میں نظر آ گئی۔ ہم لوگ ذرا سی بات پہ، چھوٹی چھوٹی باتیں، میں روز لیکچر دے رہا ہوتا ہوں، روز درس، بہرحال کوشش کرتا ہوں، بہرحال میں بھی خود خطا کار ہوں، گناہ گار ہوں، معاشرے میں ہی رہتا ہوں، لیکن اکثر روز اپنے آس پاس خبریں سنتا ہوں، کسی کا ٹیمپرمنٹ لوز ہو گیا، کوئی کسی بات پہ ناراض ہو گیا۔ جب انسان خود سوچتا ہے کہ اتنا سننے کے باوجود، اتنا کرنے کے باوجود، عزیزان محترم، خوب یہ کیا ہے؟ یہ نور رک نہیں پاتا، اس کو روکنا ہے۔ یہ رکے گا
تو اندر راستہ دکھائے گا، کس کی طرف؟ امام کی طرف۔